ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، درود السلام ہو نبی آخر الزمان پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے کسی تعارف کی محتاج نہیں، اکثر آپ ان کو مولانا طارق جمیل صاحب، مولانا طارق مسعود صاحب اور کافی علماء کرام کے ساتھ آپ ان کو دیکھتے رہتے ہو۔ ان کا تعلق لویرزیر سے ہے، ان کا تعارف آپ سے کراتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ جو ہے جماعت تبلیغ میں کیسے آئے، اور پھر آپ کا تعارف ان علماء کرام کے ساتھ کیسے ہوا۔ تو خوش آمدید کہتے ہیں مولانا صاحب کو، آج انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ شیخ صاحب محترم، آپ نے ٹائم دیا ہمیں اور ہمیں اس قابل سمجھا کہ آپ نے اپنے پاس بلایا اور کچھ بات کرنے کا موقع دیا۔ جی مولانا صاحب، آپ جو ہے تبلیغ میں کیسے ہیں اور آپ کا کیسے ذہن بنا اس طرف آنے کا؟ میں تو ہوں تو میں لوئر دیر سے ہے، لیکن جی ہم پنڈی میں رہتے ہیں، راول پنڈی میں۔ جی تو میں جگہ کام کر رہا تھا تو ڈرائیونگ اسکول تھا۔ جی جی اس دوران جو ہمارے ماموں تھے انہوں نے مجھے کال کیا کہ آپ رائیونڈ کا اجتماع آ رہے تو آپ وہاں چلے جائیں، جی جی اور لاہور تو میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ تو اچھا پھر میں نے ماموں کو کہا کہ رائیونڈ کہاں پہ ہے اور کیوں جانا ہے، خیریت ہے؟ کہتے ہیں اچھا اجتماع ہے۔ اچھا میں نے کہا یہ اجتماع کیا ہوتا ہے؟ اچھا تو کہتے وہاں پر بیانات ہوتے ہیں، علماء آتے ہیں۔ تو میں نے کہا چلو چلا کوشش کریں گے۔ اس نے کہا کہ گھر میں سے ایک ساتھی چلا جائے، جی جی یا آپ کا والد صاحب جائیں یا آپ جائیں۔ اچھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جب اس نے کال کاٹ دیا تو میں نے سوچا کہ لاہور دیکھا نہیں ہے، اچھا یار اسی بہانے جو ہے نا لاہور دیکھ لیتا ہوں۔ خیر گھر میں بات کی تو میں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں اجتماع کے لیے۔ اچھا مجھے خود پتہ نہیں تھا کہ کیا ہے کیا نہیں، اور آفس میں بھی بات کی کہ بھائی میں نے اجتماع کے لیے جانا ہے 3 دن کے لیے۔ بس ذہن میں تو یہ تھا کہ چلو لاہور دیکھ لوں گا۔ تو لوگ نعرے مارتے تھے کہ لاہور تو لاہور ہے، تو لوگ بہت تعریف کرتے تھے، اور جب کسی انسان نے کوئی جگہ دیکھی نہیں ہو تو دیکھنے کا دل کرتا ہے کہ ہم اس کو دیکھ لیں۔ جی جی خیر بہرحال اجتماع پہ ہم گئے ماشاءاللہ، اور بہت ہی خوبصورت ماحول، 5 وقت نماز اور بیانات، یہ ہر چیز ہوتے رہے۔ لیکن میں کیونکہ ماحول کا عادی نہیں تھا اور ماحول میں کبھی جڑا بھی نہیں تھا جی جی تو بہت بور ہوتا تھا۔ باقی نمازیں میں نہیں پڑھتا تھا، پھر وہاں جا کے تھوڑا سا میں 5 وقت کا پابند ہو گیا۔ لیکن نماز ٹھیک تھی یا نہیں یہ کنفرم یاد نہیں، لیکن مجھے نہیں یاد کہ میری نماز صحیح تھی اس وقت۔ تقریباً میری 15-16 سال عمر تھی اس وقت۔ تو یہ کتنے دن کے لیے آپ پہلی مرتبہ نکلے تھے؟ یہ 3 دن کے لیے اجتماع ہوتا ہے رائیونڈ میں، جی جی بہت بڑا ریوڑ کہتے اجتماع ہیں۔ ہوتا ہے 3 دن، جی جی اس میں لاکھوں لوگ آتے ہیں۔ اچھا تو جب آیا تو تقریباً یعنی بیانات ہوتے تھے کہ میں بور ہوتا تھا، کسی بیان میں نہیں بیٹھتا تھا۔ اچھا نماز پڑھ کے تو بازار کی مفتی طرف صاحب کے نکلے؟ پتلی گلی سے نکل گئے تو بس نکل جاتے تھے، اور بازار کا ماحول اچھا لگتا تھا، وہاں پر جو کھانی پینی چیزیں ملتی ہے اور اشیاء جو ہے نا تو جی جی گھومنا اچھا لگتا تھا، بیان میں بیٹھنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ اچھا تو یہ آج اس میں تیسرا دن تھا اجتماع کا۔ اچھا تو ظہر کے بعد میں جب نماز پڑھ کے باہر آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ لوگ ممبر کی طرف جو ہے نا لوگ بھاگ رہے، جی لوگ ممبر کی طرف جا رہے ہیں، اور ایسے دوڑ لگ رہی ہے نا، سب لوگ بھاگ رہے ہیں ممبر کی طرف۔ اچھا میں نے کہا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، واللہ عالم کوئی خود کا حملہ ہے بھائی، کیا ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا۔ ذاتی طور میں خود ڈر گیا، اچھا اور میں خود جو ہے نا اپنے جو ماموں تھے یا جو چاچو جن کے ساتھ آیا تھا ان کے پاس چلا گیا جلدی۔ میں نے کہا ماموں کیا ہوا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، لوگ ممبر کی طرف جا رہے ہیں۔ کہتے بہت بڑا عالم آیا ہوا ہے۔ میں نے کہا کون ہے؟ کہتے مولانا طارق جمیل صاحب۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ اچھا آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے نہیں مولانا جانتا طارق تھا، صاحب کو؟ مولانا کو اچھا نہیں جانتا تھا۔ اور جتنے میں نے ان کو کہا کہ اور بھی تو علماء ہے نا، ان کے جی تو جی بیانات ہوئے، اس طرح کوئی پاگا نہیں، کہتے بہت بڑا عالم ہے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ اچھا انہوں نے مجھے بٹھا دیا۔ اچھا جب میں وہاں پر بیٹھ گیا تو پھر جو ہے نا وہ جب وہ قرآن کی آیات تھی اس نے پڑھی مولانا صاحب نے، جی اور حدیث پاک پڑھی، تو اس دوران مجھے نیند آیا تو ماموں چاچو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے آگے بٹھایا ہوا تھا۔ پھر مجھے انہوں نے پیچھے سے چوڑنی ماری اچھا اور پھر دوبارہ جگا کے اٹھا دے کہ بیٹھ جاؤ، سیدھا ہو کے بیان سنو۔ اچھا
خیر بیان شروع ہو گیا، مولانا نے دنیا میں آنے کا مقصد وہ بتانا شروع کیا، پھر جو ہے نا مرنے کا سفر، پھر جو ہے نا جنت کو بیان کیا، جہنم کو، اچھا کہ بھائی مرنا ہے، مرنے کے لیے آئے ہیں، قبر کا سفر بتا رہے، جنت بتا رہے، جہنم بتا رہے۔ میں ان کی باتوں کو سوچنے لگا کہ یار ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، یہ آدمی کیا بول رہے ہیں، آپ نے مرنا ہے، آپ نے جانا ہے، قبر میں جانا ہے، ادھر جنت ہے، جہنم میں۔ میں پریشانی میں پڑ گیا، اچھا اور اس کی جو باتیں تھے مولانا صاحب کی، وہ باتیں ادھر کے دل کو ایسے لگتی تھی جیسے برتن کو سالوں کا زنگ لگا ہوا ہو نا، 16 سال 17 سال کا زنگ لگا ہو۔ وہ لوہے کا جو شوڑا ہوتا ہے نا، وہ جس سے برتن صاف کرتے ہیں، جی جی جیسے اس پہ صابن لگا کے وہ برتن صاف کرتے تو ایسے صحیح ستھرا، یعنی صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ باتیں میرے دل میں آ کے لگ رہی تھی، اور جو ہے نا مجھے انتہائی وہ آخرت کا غم اور مرنے کا غم، اور جو ہے نا وہ خوف سا لگ گیا۔ اچھا تو بڑا میں پریشان ہو گیا اس چیز سے۔ میں نے کہا یار یہ کیا، ہم کیا کر رہے ہیں، یہ آدمی کیا بول رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ بہرحال بہت اچھا بیان کیا، اور آخر میں مولانا صاحب کی بہت زبردست چیز ہے کہ وہ آخر میں توبہ کرواتے ہیں۔ جی جی تو الحمدللہ 3 دفعہ توبہ کی، اور پھر وہیں سے نیت اور ارادہ کیا، پھر وہیں سے مولانا صاحب سے جو ہے نا میری محبت ہو گئی۔ ٹھیک وہاں سے جو ہے نا وہ 3 دن اجتماع جو ہے نا ماموں کی برکت سے میں آیا تھا، تو اللہ نے میری وہاں سے جو ہے نا زندگی بدلی۔ ٹھیک پھر وہاں سے جو ہے نا پھر میں آہستہ آہستہ تبلیغ میں آنا شروع ہوا۔ اجتماع کے بعد پھر آپ وہاں واپس گاؤں گئے، وہاں سے پھر آپ دوبارہ تبلیغ کے لیے نکلے ہیں، سننے کے لیے؟ میں ہاں راولپنڈی گیا ہوں، اور سیروزہ بہت لیٹ لگایا۔ یہ تھا کہ اچھا شبی جمعے کے لیے لوگوں نے جو ہے نا ساتھ لے کے جانا شروع کیا، تو اچھا شبی جمعے پہ جا کے بیان سنتے تھے، اور بہت فائدہ ہوتا تھا، سکون، اطمینان، اور انتہائی جو ہے نا فائدہ ہوتا تھا۔ وہاں سے شبی جمعہ جاتا تھا، پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا سیروزہ 1 2 لگایا، پھر اس کے بعد ڈائریکٹ جو ہے نا اللہ نے 4 مہینے کی توفیق دی، تو پھر اس کے لیے نکل گیا الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ پھر مولانا طارق جمیل صاحب سے اور مولانا طارق مسعود صاحب سے، ان سے آپ کا واسطہ، تعلق اور یہ کیسے بنا پھر؟ ہاں یہ لوگ کافی اس کے بارے میں سوال کرتے رہتے۔ شیخ صاحب بس مولانا صاحب سے تو آپ کو بتایا کہ اس کی وجہ سے اللہ نے میری زندگی بدلی، جی اس سے ایسی محبت ہے کہ وہ میرے لیے ایک خاص انسان ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ پھر مولانا طارق جمیل صاحب کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ یعنی ان کے بیانات کی وجہ سے آپ کی زندگی بدلی ہے، تو آپ اللہ نے اگر وہ نہ ہوتے تو میں سوچتا کہ میری اس وقت کیا حال ہوتی، میں اس جی وقت کیا کر رہا ہوتا، کس گندگی میں، کس گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، خدا قسم۔ لیکن میں اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، پھر مولانا کو جو ہے میں دل سے دعائیں دیتا ہوں۔ اور وہاں سے کافی وقت بعد میں جو ہے نا، کیونکہ میں ادھر سعودیہ میں ہوتا ہوں، جی جی تو جب پچھلی دفعہ میں ابھی گیا تھا تو دوستوں کے ذریعے سے، اور خود بھی مولانا صاحب کو میں نے ڈائریکٹ کال کی، نمبر میرے پاس تھا، کس سے لیا ہوا تھا، اور مولانا صاحب کو اپنا تعارف کروایا تھوڑا بہت، تو انہوں نے ماشاءاللہ ٹائم دیے اپنے گھر آنے کا ملتان میں۔ جی جی تو ماشاءاللہ ہم گئے، اور مولانا صاحب نے بڑا استقبال کیا، ماشاء اللہ۔ بہت محبت دی، آدھا گھنٹہ تک، 1 گھنٹہ ہمارے ساتھ بیٹھے رہے، اور میں نے اپنی سٹوری بھی ان کو سنائی، اور مولانا صاحب بہت زیادہ خوش ہوئے انتہائی۔ اور میں جب اپنی کہانی یعنی اپنی سٹوری اس کو سنا رہا تھا تو مولانا صاحب رو پڑے، اچھا بالکل رو پڑے مولانا صاحب۔ اور جو ہے نا وہ جو میرے ساتھ اور بھی لوگ گئے تھے ان کو بھی کہا تھا کہ آپ لوگ بھی ایسے بن جاؤ، اچھا لیکن وہاں بھی انہوں نے ماشاءاللہ دعوت دی، اخلاق کی اور جوڑنے کی، اور جو ہے نا ایک امتی ہونے کی دعوت دی، نفرت کی طرف مت جاؤ۔ بہت اچھی ماشاءاللہ انہوں نے اصلاح کی ہماری، اور بھی اور نصیحتیں بھی کی، لیکن بہت عزت دی، اور بہت عاجز انسان ہے، جی اتنی جی بالکل بالکل۔ بڑی سیلیبریٹی ہے، پوری دنیا میں مشہور ہے، اس کے باوجود بڑی عزت دی ماشاءاللہ، بہت پیار دیا ہمیں، وہاں بٹھایا، ہمارے ساتھ گپ شپ کی، کھانا کھلایا، پھر ہم جو ہے نا عصر میں جو ہے نا وہاں سے نکل آیا۔ اس کے بعد الحمدللہ مولانا صاحب سے ہمارا تعلق واسطہ الحمدللہ بن چکا ہے۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب سے آپ کا کیا؟ مفتی صاحب سے کافی تو مرتبہ دیکھا کہ ان کے ساتھ گاڑی میں جا رہے ہو، ان کے ساتھ پھر رہے ہو۔ مفتی صاحب تو ایک الگ انسان ہے ماشاءاللہ، بہت اس کو میں ماشاءاللہ قریب سے بھی جان گیا ہوں، ایک بہت عاجز انسان ہے، جی کوئی جی بالکل، تکبر نہیں ہے کوئی اس آدمی میں، بالکل نہیں ہے۔ کوئی تکبر ابھی تک، کیونکہ میں اس کے ساتھ کافی دفعہ بیٹھا ہوں، اٹھا ہوں، بہت جگہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ ہمارے ایک دوست افضل بھائی جی کراچی میں، جس مسجد میں مفتی صاحب جمعہ پڑھاتے ہیں، جدھر گھر ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا مدرسہ ہے اسی مسجد کا، جی جی اس کا جو ہے نا وہ
سینئر جو ہے نا وہ افضل بھائی، قاری افضل بھائی، اچھا تو ان سے میری تعلق واسطہ گپ شپ بنی ہوئی تھی کافی وقت سے، فیس بک کے تھرو سے. اچھا تو پھر ہماری ملاقات ہوئی. پھر جو ہے نا ہمارا ایک دوست تھا پشاور میں، اس کی شادی تھی. پھر ہم نے کہا یار مفتی صاحب کو شادی پر انوائٹ کرنے لے کے آؤ. تو پھر وہ اسلام آباد آئے اور پھر جو ہے نا ہم شادی پہ گئے. تو میں بھی ایئرپورٹ گیا ہوں مفتی صاحب کے ساتھ، اور وہ افضل بھائی بھی آئے ہوئے تھے. ہم اس کے ساتھ جو ہے نا ہمارا سفر ہوا پشاور. اچھا وہاں سے ہماری پہلی ملاقات تھی. بڑا اچھا ملاقات رہا. پھر مفتی صاحب نے خود میرا نمبر سیو کیا اچھا ماشاء اللہ. اور میں کہا کہ چلو آپ یاد رہو گے، کبھی بولیں گے نہیں انشاءاللہ. وہاں سے پھر تعلق واسطہ بنتا گیا، بات چلتی گئی چلتی گئی. پھر بات بیچ میں ہوتی رہی ہے. پھر جو ہے نا مفتی صاحب حج کے لیے آئے، جی جی پھر بھی ملاقات ہوا. اس کے بعد پھر عمرے کے لیے آئے، پھر ملاقات ہوا. ماشاء اللہ. پھر میں پاکستان گیا تھا، جی پھر جی مفتی صاحب کے گھر پہ گئے تھے. الحمدللہ ایک ہفتہ میں وہاں رہا افضل بھائی کے ساتھ. مفتی صاحب یہ ساتھ اچھا جڑے رہتے ہیں. مفتی صاحب نے ماشاءاللہ گاڑی میں گھمایا بھی، پھرائے الحمدللہ. جامعۃ الرشید میں مفتی صاحب ہوتے ہیں، وہاں بھی مجھے لے کے گئے، کلاسوں میں بھی اچھا بٹھایا ماشاء ماشاءاللہ. اللہ ماشاء اللہ. اور کافی ماشاءاللہ بڑا عزت دی، بڑا محبت دیا مفتی صاحب نے. بڑے اچھے انسان ہیں، بہت محبت والے، بہت عاجز انسان ہیں. تو وہاں سے بس وہ تعلق واسطہ الحمدللہ بن گئے. ہم تو اس قابل نہیں ہیں کیونکہ میں کوئی نہ سیلیبریٹی ہوں نہ کچھ خاص، نہ میں عالم ہوں. تو بس یہ سب تبلیغ کے ماشاء ساتھ اللہ. الحمدللہ تبلیغ کی برکت ہے، دین کی برکت ہے، بس علماء کا محبت ہے. تو الحمدللہ بس اللہ ہمیں استقامت دے. آمین ورنہ ہم تو آمین. بہت گناہگار ہے، سیاکار ہے. بس اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، بہت جی کمزور جی ہے. بالکل بالکل. تو باقی آپ یہ اپنے گاؤں میں ماشاء اللہ تبلیغ کا کام بھی کر رہے ہوں، تو دیکھا گیا ہے کہ وہ جو خواجہ سرا ہیں ان پہ بھی اپنے بہت محنت کی ہے، اور پچھلے مرتبہ آپ کو بھی ہاں ان کو بھی ساتھ ویڈیو میں دیکھا گیا. تو ان کو کیسے آپ نے جو ہے نا دعوت دی اس طرف؟ ہاں میں سوچ رہا تھا ایک دن، میں یہاں سے گیا تھا، میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا یار وہاں سیکس ورکر بہت ہے جو اس فیلڈ میں بہت زیادہ ہے ہماری پنڈی اچھا والی سائڈ پہ. تو میں بس گزر رہا تھا تو مجھے جب نظر پڑی ان پہ، ایک اور بھی دوست تھا شہزاد نام ہے، اس ساتھ تھا. تو بڑا افسوس ہوا مجھے. میں نے کہا یار یہ کیوں جو ہے نا کدھر جا رہے، اگر اس حال میں موت آئے گی تو کیا حال ہوگا. جی کہ جی بس یہ نہیں، دل میں انسان کے لیے وہ آ جاتا ہے. بس پھر میں نے ان کو دعوت دی. وہاں سے میرا تھوڑا سا جذبہ بنا کہ یار ہم تو اور میں بھی جاتے ہیں، اس فیلڈ میں بھی ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے جی جی بالکل. کہ اگر وہاں سے ایک آدمی بھی ہمارے ذریعے سے باہر آ جائے اور دین پہ لگ جائے تو یہ ہمارے لیے بخشش کا سامان بن سکتا ہے. جی جی تو اس طرح کافی ماشاءاللہ خواجہ سرا ہمارے ساتھ گئے ہیں، رائیونڈ بھی گئے ہیں، اچھا ماشاء اللہ. اور زکریا مرکز بھی گئے. جو نیا ابو القاسم مرکز بنا ہوا ہے جی جی پنڈی کا، سب اسلام آباد ایئرپورٹ کے ساتھ بڑا مرکز بنا ہوا ہے جس میں اچھا اس سال اجتماع بھی ہوا. اچھا تو وہاں بھی گئے. اس کے علاوہ ان کے لیے گروپ بھی بنایا تھا وہاں پر میں نے، اس میں بھی بات چیت ہوتی رہتی. اب کافی ماشاءاللہ جہاں سے ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں، ابھی بھی کوشش کرتے ہیں. ان کے ساتھ تعلق واسطہ ہے، ابھی جان پہچان بن گئی ہے تو بات چیت ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. بہت جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ نے آپ کی دین دعوت تبلیغ کے ذریعے اتنا جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالی. اللہ تعالیٰ اس طرح قائم و دائم رکھے. آمین. بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. جزاک اللہ خیر. جزاک السلام اللہ. علیکم. آپ کا بھی جزاک